نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل أمر محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ آل عمران سے میں نے یہ 3 آیتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ اب دیکھیں وہ ہمارا خالق، وہ مالک، وہ علی کل شیء قدیر، اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے؟ کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اپنے رب کی بخشش مانگنے میں جلدی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس کو کتنا پیار ہے ہمارے ساتھ۔ ہم اس کے گناہگار بندے، خطا کار بندے، پاپی اور مجرم بندے، لیکن وہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کہتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم مجھ سے بخشش مانگنے میں جلدی، دیر نہ کرو۔ دیر کا فائدہ تمہیں نہیں پہنچے گا، دیر کا فائدہ شیطان کو پہنچے گا، بات تمہارے خلاف جائے گی۔ تم کیا کرو؟ اپنے اللہ سے جلد از جلد بخشش مانگو۔ رمضان کے ناطے سے یہ بات آپ سنتے آئے ہیں کہ اس کا پہلا دھاکہ اول رحمت، باعث رحمت، و اوسط مغفرت، درمیانی دھاکہ اس کا باعث بخشش، و آخر عتق من النار، اور آخری دھاکہ اس کا دوزخ سے آزادی۔ یہ تو مہینہ ہی سارے کا سارا اس ناطے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی بے پایا بخشش، اللہ کی بے پایا رحمت اور اللہ تعالیٰ کا بے پایا کرم، اس کا فضل، اس کا احسان، اس کا انعام، کہ پھر اعلان فرما رہے ہیں کہ عتق من النار، یہ آخری دھاکہ جو ہے یہ دوزخ سے رہائی کے لیے وقت۔ تو اب بخشش مانگنے کے لیے چاہت کیا ہے؟ حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ سارعوا الی ربکم، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشش کی جلدی کرو۔ شیطان انسان کے پاس آتا ہے، اس کے دل میں یہ وسوسے ڈالتا ہے کہ کیا تیر مار دو، سارا مہینہ تو غافل رہے، سارا مہینہ تم نے کوئی کام نہیں کیا، تم نے کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، تم نے کوئی قرآن نہیں پڑھا، برائیوں میں ملوث رہے ہو، اب 2-3 دن باقی رہ گئے، کیا کر لو؟ اس
شیطانی وسوسے کو فوراً جھٹک دینا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا چاہیے کہ وہ شیطان بھاگ جائے ہم سے. اس لیے کہ ہمارا آقا، ہمارا مولا تو کچھ اور باتیں کہتا ہے. ہمارا آقا تو ہم سے کچھ اور باتیں کہتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، بھاگنے کا مسئلہ نہیں ہے، آؤ اب بھی میرے دروازے پہ. کیا کرو؟ سارے الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب سے بخشش مانگنے میں جلدی کرو، دیر نہ کرو. ابھی کچھ نہیں ہوا، ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ نے شیطان سے یہ کہا فرشتوں سمیت کہ تم سجدہ کرو، جس کو؟ انسان کو. ابلیس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ اچھا یہ تو ہو گیا، اب تیرا بندہ میں کیا کروں گا؟ یا اللہ میری باتوں کا کچھ صلہ. اللہ نے کہا مانگو، کیا مانگتے؟ اس نے کہا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری یہ بات ہم مان لیتے ہیں، اگر یہی باتوں کا صلہ مانگتے ہو تو دے دیتا ہوں. جب یہ یقین ہو گیا کہ اللہ نے یہ بات مان لی کہ مجھے قیامت تک موت نہیں آئے گی، تو اس نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں. پھر اللہ سے کہہ رہا ہے کیا؟ لأغوینہم اجمعین، میں سارے انسانوں کو گمراہ کروں، چھوڑوں گا نہیں. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے، جہاں سے میرا بس چلے جائے ان پہ وار کروں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس نے کہا کہ یا رب وعزتک لا ازال اغوی بنی آدم ما دامت ارواحهم فی اجسادہم. قسم اسی رب کی ہے کہ عزت ہی، یا اللہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ جب اس کو ڈھیل مل گئی، مہلت مل گئی کہ قیامت تک موت نہیں آئے گی، تو اللہ سے کہتا ہے میں تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں بنی آدم کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا. لا ازال، ہمیشہ گمراہ کروں گا. کب تک؟ ما دامت الارواح فی اجسادہم، جب تک ان کی روح ان کے جسم کے اندر موجود ہے. اتنا بڑا چیلنج اللہ کو دے رہا ہے. نادان. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فقال تعالیٰ، رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وعزتی وجلالی، کہ میں اپنی عزت اور اپنے جلال، اپنی شان کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا ازال اغفر لهم، تو یہ کہتا ہے کہ میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا اور میں اپنی عزت، مرتبے، اپنی جلال، اپنی شان کی قسم کھا کے کہتا ہوں لا ازال اغفر لهم، میں ان کو ہمیشہ ہمیشہ معاف کرتا رہوں گا. مستغفرونی، جب تک یہ مجھ سے توفیق مانگتے ہیں. اور یہ کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ اگر پیدا ہو جائے کہ جی کیا فرق پڑتا ہے، 2-3 دن دے رہ گئے ہیں، اب کیا ہو جائے گا، اب تم کیا کر لو گے؟ نہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ سورہ آل عمران ہے، گھر جا کے دیکھیں اس کو، آیت نمبر 137 ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ اپنے پروردگار کی بخشش کے لیے جلدی کرو. دیر کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. یہ مت سوچو کہ 28 دن گزر گئے، 27 گزر گیا، اب کیا ہوگا. نہیں، جب وقت مل جائے اللہ کی بخشش کے لیے جلدی کرو. اور اس کے ساتھ فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کے لیے بھی کوشش کرو، اس جنت کی بھی جلدی کرو. کون سی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا حدود اربع، جس کا رقبہ، جس کا طول و عرض سارے آسمان اور زمین پر ملی. 7 آسمان، 7 زمینیں، یہ ساری کی ساری جنت. یہودی بدبخت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اس آیت کی بنیاد پر. کہنے لگے کہ آپ کہتے ہیں جی جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے،
جی جنت کس کے لیے؟ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی، اس کے آگے لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اس جنت کی کوشش کرو، اس کے لیے جلدی کرو جو ہم نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی۔ تو آخر وسلم کے پاس آئے یہودی کہنے لگے کہ یہ اگر آج جنت مان لی جائے کہ اس کا طول و عرض، اس کا حدود اربع ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں پر محیط ہے، تو دوزخ کہاں گئی؟ دوزخ کہاں ٹھہری؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اذا جاء النہار این اللیل، بس بختوں میں اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی، جب دن چھا جاتا ہے ساری کائنات پر تو رات کہاں ہوتی ہے، اور جب رات چھا جاتی ہے تو دن کہاں ہوتا ہے؟ جی یعنی تمہارا یہ پیندا اتنا چھوٹا ہے، یہ تمہارے دماغ جو ہے اس کی اپروچ اتنی سی ہے، تم کیا سمجھو جنت کو، تم کیا سمجھو جہنم کو؟ کہتے ہیں جی اگر جنت ساتواں آسمانوں زمینوں پر محیط ہے تو دوزخ کہاں گئی، آگ کہاں چلی گئی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب دن آ جاتا ہے رات غائب ہو جاتی ہے، کہاں رہتی ہے یہ اللہ کو پتہ ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا اینڈ ہے جو ہمارے نالج سے باہر ہے۔ اس پر وہ خاموش ہو کر چلے گئے۔ عرض یہ کر رہا تھا یہ جنت جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ جلدی کرو، تو جنت کیا ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں بات بڑی لمبی ہو جائے گی، احادیث دیکھیں اس سے زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ میں تو صرف آج اس آخری جمعے کے ناطے سے صرف ایک پوائنٹ کے طور پہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دوستو اس کے لیے جلدی کرو، وقت ہے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا پوچھا گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ وسلم سرد کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حدثنا عن الجنہ، کہ اللہ کے نبی ہمیں بتائیں جنت، اس کو آپ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ اس کا طول و عرض جو ہے وہ سارے آسمانوں زمینوں پہ محیط ہے، اس کا حدود اربع تو ذرا بتا دیں ہمیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لابنۃ ذہب و لابنۃ فضہ، کہ وہ جنت جو ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ اس کی چاندی کی ہے۔ وہ ملاطھا المسک الاظفر، فرمایا کہ اس کا گارا جو ہے، اس کا سیمنٹ جو ہے وہ مسک اظفر، جو دنیا کا سب سے بہترین جن اس دنیا میں بھی موجود ہے، وہ کستوری جو اظفر سے تیار ہوتی ہے، مسک اظفر کہا اس کو، کہ اس کا سیمنٹ، اس کا گارا جس سے یہ اینٹیں جوڑی جاتی ہیں وہ یہ ہے۔ وَأَحْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور اس جنت کی کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پتھر بچے جن سے کھیلتے ہیں، فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ وہ موتی ہے۔ الیاقوت وہ سرخ رنگ کے موتی ہیں، یاقوت خصوصی طور پر اس موتی کو کہا جاتا ہے جس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، دور سے چمکتا ہے۔ فرمایا کہ اس کی کنکریاں جو ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یاقوت، وہ ہیرے موتی جواہرات بکھرے ہوئے۔ وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ کسی حکیم صاحب سے پوچھیں زعفران آج کل کیا بھاؤ ملتا ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں صحیح یا مونچھ کوٹ کے اس کو رنگ دیا جاتا ہے، جی زعفران اس کی مٹی ہے۔ فرمایا من يدخلها ينم، جو آدمی جو کچھ وقت اس جنت میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے انعام یافتہ ہے، لا یائسو کبھی مایوس نہیں ہوگا، وَيَخْلُدْ لا يَمُوتُ وہ ہمیشہ رہے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، لا تلا ثيابه اس کے کپڑے کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گے، ولا يفني شبابه اور اس کا شباب، اس کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ثلاثۃ لا ترد دعوتهم، تین انسان ایسے ہیں جن کی دعوت اللہ رد نہیں کرتا۔ چانس ہے، موقع دو جمع ہو گئے، جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، موقع دو جمع ہو گئے۔ آپ دیکھیے رسول نے کیا فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں جن کی دعوت
رد نہیں، جن کی دعا رد نہیں ہوتی وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھارے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول ہی کرتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے الامام العادل، وہ امام، وہ حکمران، وہ خلیفہ، وہ بادشاہ جو عدل اور انصاف سے کام لے۔ تو مسلم لیگ خصوصی طور پر نواز شریف صاحب کو یہ حدیث پہنچ جانی چاہیے کہ اگر آپ امام عادل بن جائیں، اس ملک کے اندر عدل و انصاف کا بول بالا ہو، تو تمہاری سب دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ قوم نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا ہے، یہ باتیں سوچ لینی چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام عادل کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ اخلاص کے ساتھ یہ اس ملک کو اسلامی ملک بنا دیں، اس میں دین کو نافذ کر دیں، ان مسلمانوں کے دکھڑوں کا علاج کر دیں۔ یہ مہنگائی نے ہماری جان کھینچ لی، چولہے ہمارے سرد ہو گئے۔ اگر آپ اس طرح توجہ دیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرے۔ حدیث رسول ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 انسانوں کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، ان میں سے پہلا ہے امام عادل۔ قوم نے اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہم دعا گو ہیں، اللہ آپ کے عہدے سے برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقتاً فوقتاً ہم یہ باتیں آپ کو سجاتے بھی رہیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَالصَّائِمُ حَتَّى يَفْطُرَ، اس روزے دار کی دعا جب تک وہ روزہ افطار نہیں کرتا وہ بھی اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ رمضان شریف ہے، دیکھیں ووٹنگ رمضان شریف میں ہوئی اور پاکستان بننے کی سالگرہ کے دن ہوئی، اتفاق ایسا ایک آدھ دن کا فرق چھوڑ کر۔ اس ناطے سے ذرا اس حدیث پر غور کیجیے کہ آپ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا، اشارہ کیا ہے الامام عادل۔ امام عادل وہ حکمران جو عدل انصاف کی حکمرانی اس کو نافذ کرتا ہے، اس کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ ضرور آپ کی دعائیں شرط قبول بارگاہ ہوں گی۔ نمبر 2، وہ روزے دار جب تک وہ افطاری نہیں کرتا اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو سارے الا، بات میں نے یہیں سے شروع کی کہ سارے الا مغفرۃ من ربکم، اوپر سے اعلان آ رہا ہے کہ میرے بندوں آ جاؤ، جلدی کر لو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تو لیلۃ الجائزہ پڑی ہوئی، تم ابھی ہمیں ایسی چیزیں سجانے لگ گئے جی کیا بنے گا، کیا ہو جائے گا، شیطان آتا ہے وسوسے ڈالتا ہے۔ نہیں، ابھی تو 29ویں رات آنی ہے، اس کے بعد عید کی رات ہے جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ الجائزہ کہا، وہ تو انعام کی رات ہے، اس میں بھی اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر معافی مانگ لے، اس کا دربار کتنا وسیع ہے۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں، فرمایا اس جنت کی طرف آ جاؤ جس کا طول و عرض زمین و آسمان پر محیط ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معمولی سا نقشہ کہتے ہیں، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اس کا قیمت کیا ہے، اس کا گارا کیا ہے، اس کی کنکریاں کیا ہیں، اس کے لیے بڑا وقت چاہیے، کبھی انشاءاللہ جنت کی تفصیل بیان کروں گا قرآن اور حدیث کو ملا کر۔ لیکن آج تو صرف یہ اشتیاق ہے کہ یہ رمضان شریف کے جو دن باقی ہیں یہ اس میں خصوصی طور پر اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ معافی مل گئی تو جنت کا ٹکٹ مل گیا، جی جنت کا ٹکٹ مل گیا تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ فرمایا وَالصَّائِمُ حَتَّى يَفْطُرَ، کہ اس روزے دار کی اللہ دعا رد نہیں کرتا جب تک وہ روزہ چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے افطاری کے وقت دعا مانگنے کا حکم ہے۔ تو میرے دوستو یہ جو دن باقی ہیں اس میں افطاری کے وقت خصوصی طور پر شہری میں دوپہر کو، شام، کوئی گھڑی ان معنوں میں متعین نہیں ہے، کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جن میں دعا جلد اور ضرور قبول ہو جاتی ہے، وہ بھی اس کی متعین کی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنا کھلا ٹائم ٹیبل ہمیں دیا اللہ تعالیٰ۔ فرمایا دعوت المظلوم، اور ایک مظلوم کی پکار، ایک مظلوم کی دعا، وہ بھی اللہ رد نہیں کرتا۔ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی، دعوت المظلوم، اور اس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں تحمل علی الامام، کہ یہ مظلوم کی پکار اللہ پاگلوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کو اٹھا کے لاؤ، فَتُفْتَحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ، اور اس کے لیے آسمانوں کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وَيَقُولُ الرَّبُّ،
اور اللہ فرماتے ہیں وعزتی لانصرک ولو بعد حین، وہ مظلوم انسان میرے دروازے پہ آ گیا ہے، تو نے مجھے پکارا ہے، میرا وعدہ ہے تو اس سے کہ میں تیری مدد کروں گا اگرچہ 2-4 دن بعد ہی۔ ولو بعد حین، یہ کبھی نہیں ہوتا کہ مظلوم کی دعوت جو ہے وہ رد جائے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس پر دعوت المظلوم، مظلوم کی پکار سے بچو۔ یہ ایک دوسرا طریقہ ہے بات کو سمجھانے کا۔ ایک تو امام اعظم کی بات ہوئی اور ایک یہ ہوا کہ کسی پہ ظلم بھی نہ کرو۔ یہ کہ مظلوم جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتا ہے، یاد رکھیے وہ رد نہیں ہوتی۔ یہ مظلوموں کی دعائیں ہیں، آپ نے دیکھا ہے یہ مظلوموں کی دعائیں کیسے رنگ لائی ہیں، یہ آپ کے سامنے نتیجہ ہے۔ جو لوگ فرعون بنے ہوئے تھے، جن کی گردنوں میں سریا پڑا ہوا تھا، اور اسلام کا مذاق اڑایا، اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا، اسلامی حدود و تعزیرات کا مذاق اڑایا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ بڑی ظالمانہ سزائیں، یہ وحشیانہ سزائیں، دیز آر دی ان نیچرل ون، یہ ان نیچرل ہے، غیر فطرتی ہیں، غیر طبی ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ایسی سزائیں نافذ کرتا ہے، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سزائیں نافذ کرتا ہے کہ ایک انسان بدبخت اس کی منہ سے یہ بات نکلے، وہ اس قرآن کا رد کرے، اس حدیث کا رد کرے کہ یہ تعزیرات اور حدود جو ہیں یہ ظالمانہ سزائیں۔ خدا یہ ظالم ہے نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو کہتا ہے سارے الی ربکم الی مغفرۃ من ربکم، وہ آؤ میرے دروازے پہ۔ اللہ تعالیٰ تو ایک اتنے سے دھاگے چھوڑا، لا یظلمون الناس فتیلا، فتیل و دھاگے کہتے ہیں آج کل کھجور آپ افطاری میں استعمال کرتے ہیں، ذرا اس پر تھوڑا سا غور کیجیے۔ عرب کا معاشرہ، اس کھجور کی گٹھلی کے اندر قرآن نے 3 مثالیں بیان کی، کھجور کی گٹھلی سے 3 مثالیں، فرمایا ولا یظلمون الناس فتیلا، اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک دھاگے کے برابر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ جو وقت چیز ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے پیٹ کے اندر چھوٹا سا دھاگا، شام کی افطاری کریں تو گٹھلی پھینکنی نہیں ہے۔ اس پر ذرا غور کریں کہ قرآن نے اس گٹھلی کے بارے میں کیا باتیں کہیں۔ اس کے پیٹ میں جو چھوٹا سا دھاگا ہوتا ہے اس کو فتیل کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ من ذالک تم ظالم کہتے ہو۔ یہ سزائیں وحشیانہ ہے، ظالمانہ ہے، کس نے رکھی؟ سارے کو پھٹتا ہوا دیا ہوگا، چور مرد ہے یا عورت ہے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ من ذالک کی ظالمانہ سزا ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ، زانی مرد ہے یا عورت ہے دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ، غیر شادی شدہ کے لیے رجم ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم اللہ کو ظالم کہتے ہو، اس بنیاد پر کہتے ہو۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ ولا یظلمون الناس فتیلا، لوگوں پر اتنے چھوٹے سے دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا جو کھجور کی گٹھلی کے پیٹ میں موجود ہے۔ پھر فرمایا ولا یظلمون الناس نکیرا، کہ لوگوں پر ایک نکیر کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ کہاں سے گارنٹی آ رہی ہے؟ انی حرمت الظلم علی نفسی، حدیث قدسی ہے، اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے۔ فلا تظالموا یا عبادی، اور میرے بندوں ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ میری شان کیا ہے؟ میں جبار ہوں، میں قہار ہوں، میں ذوالجلال والاکرام ہوں، میں چاہوں تو ظلم کر سکتا ہوں۔ میرا ہاتھ روکنے والا دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے، کوئی پاور دنیا کی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے وہ، لیکن فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ چونکہ میرا ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں اس لیے میں ظلم کروں۔ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنی جان پر حرام قرار دے دیا ہے۔ فلا تظالموا یا عبادی، اے میرے بندو تم بھی ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا۔ اگر تمہیں حکومت مل جائے، اگر تمہیں یہ فطرت مل جائے، یہ شان و شوکت نصیب ہو جائے، یہ تمہیں عہدے مل جائے، کیا کرنا ہے؟ اپنے بھائیوں پہ ظلم نہیں کرنا۔ لا تظالموا، ایک دوسرے پہ باہم ظلم مت کرو۔ فرمایا ولا یظلمون الناس نکیرا، لوگوں پر ایک نکیر اس نشان کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کی اس کے اوپر ایک چھوٹا سا آپ دیکھیں دائرہ بنا ہوتا ہے، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ یہاں سے کھجور پھوٹتی ہے۔ آج ذرا غور سے دیکھیں
کہ اس کی پشت کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا ڈاٹ جو ہے وہ اس کو نکیر کہتے ہیں۔ عرب کا معاشرہ تھا، ان لوگوں کو ان ناموں کا پتہ تھا۔ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نکیر کا کیوں لفظ استعمال کیا، یہ تشبیہ کیوں دی؟ پھر فرمایا کہ ولا یملکون من قطمیر، یہ شرک کے بارے میں بات کی کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو اور مشرکین مکہ، جن بتوں کے سامنے تم سجدہ ریز ہوتے ہو، ما یملکون من قطمیر، یہ تو ایک قطمیر کے مالک نہیں۔ قطمیر اس چھلکے کو کہتے ہیں جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے، بڑا باریک اور پتلا سا ہوتا ہے۔ ہم کھجور کھا کے گٹھلی پھینک دیتے ہیں، کبھی ہم نے اس فتیل پر غور کیا کہ یہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے نکیر کو جاننے کی کوشش کی، نکیر کیا ہے؟ کبھی ہم نے قطمیر کو سمجھنے کی کوشش کی، یہ کیا ہے؟ یعنی یہ تینوں چیزیں اس کھجور کی گٹھلی تو کام آتی ہے، اونٹوں کے لیے چارہ بنتا ہے، گھوڑوں کو کھلائی جاتی تھی، لیکن یہ قطمیر ہے، یہ فتیل ہے، یہ نکیر ہے، اس کا کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مثالیں بیان کی اس کھجور کی گٹھلی سے۔ نعوذ باللہ من ذالک، تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالم ہے؟ وہ نہیں، میں تو ظالموں کی داد رسی کرتا ہوں۔ فرمایا کہ دعوت المظلوم، اس کی پکار رائے گاہ نہیں جاتی۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، وہ مظلوم کی دعوت سے بچو۔ حکمرانوں، افسروں، مظلوم کی دعوت سے بچو۔ فإن بینہ و بین اللہ لیس حجاب، کہ اللہ اور مظلوم کی دعوت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، براہ راست ڈائریکٹ لائننگ ہوتی ہے، درمیانی پردے سب ختم ہو جاتے ہیں جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں پکارتا ہے۔ یہ ضمن بات آ گئی۔ میری بات تو یہ تھی وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، کہ تم اپنے پروردگار سے بخشش مانگنے میں جلدی کرو۔ اور دیکھیے وہ بخشش دینے پر کیسے تلا ہوا ہوتا ہے، ذرا سوچے تو صحیح۔ ہم سے کوئی معافی مانگے، ہم منہ ادھر کر لیتے ہیں، ہم اور زیادہ آکڑ جاتے ہیں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے، اب معافی کیوں دے؟ وہ بیچارہ منتیں سماجتیں کرتا، ہم دوسری طرف منہ کر کے بھاگتے، جاؤ جاؤ۔ وہ اللہ کیا کہتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان رجل اذنب ذنبا، ایک آدمی نے گناہ کیا، ہو گیا، اذنب ذنبا، اذنب اگر کہ متعدی فعل ہے، کیا ہے، جان بوجھ کر کیا ہے، یعنی عربی دان سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ہے ہو گیا، اذنب ذنبا فعل متعدی ہے، خود کیا ہے، اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ فقال رب انی اذنبت ذنبا، پھر اللہ سامنے بیٹھ گیا، کہنے لگے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو، میں نے گناہ کیا ہے، ہو نہیں گیا، میں نے گناہ کیا ہے، فاغفر لی، یا اللہ اس کو مجھے معاف کر، کہ میرا گناہ کیا کر، مجھے معاف کر۔ وقال عز وجل، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، جاؤ میرے دل، میں نہیں معاف کرتا، ہماری طرح تو نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے اچھا آ گئے ہو۔ حدیث کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں عبدی عامل ذنبا، میرے بندے نے گناہ کیا ہے، فعالم، اور وہ جانتا ہے ان لہ ربن، اس کا ایک رب ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یغفر الذنوب، وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ویاخذ بہ، وہ آ کے میرے دروازے کو پکڑ لیتا ہے، میری دہلیز کو تھام لیتا ہے، وہ میرے ساتھ آ کے چمٹ جاتا ہے، یاخذ، وہ پکڑ لیتا ہے، کس چیز کو؟ میری دہلیز کو، میرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گیا، کیا کہتا ہے؟ تیری بارگاہ میں ساقیہ، میرا فرض ہے کہ پڑا رہوں، کوئی تشنہ لب ہے کہ خیر ہے کہ دیکھنا تیرا کام، میں تو آ گیا ہوں تیرے دروازے پہ یا اللہ۔ یہ ہے اصل عبدیت، یہ بندگی ہے، یہ انسان ہونے کی دلیل ہے کہ ہو گیا ہے۔ اذنبت ذنبا، آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ میں گناہ کر کے آیا ہوں۔ اللہ کہتا ہے مجھے خوشی کس بات کی؟ خوشی اس بات کی کہ میرا بندہ گناہ کر کے میرے دروازے پہ آ گیا اور کہتا ہے کہ میں گناہ کر کے آیا ہوں، اور اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہے جو گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اور میرے دروازے سے آ کے چمٹ گیا، تو اللہ کہتا ہے قد غفرت لعبدی، جاؤ وہ بھاگو یہاں، میں نے تمہیں معاف کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ حدیث لمبی ہے، میں نے اس کو کٹ شاٹ کیا ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث کے الفاظ ہیں، اور میں آپ کو صرف اتنی سناؤں گا، ثم عامل ذنبا آخر،
ایک گناہ ہوا، اللہ سے معافی مانگ لی، پھر دوسرا گناہ کر لیا، جی پھر دوسرا گناہ کر لیا، باقی الفاظ اس کے بعد پھر وہی ہیں جو میں نے پہلے پڑھے ہیں کہ پھر آ گیا اللہ کے دروازے پہ آ کے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا میرا بندے تم گناہ کر کے آ گئے، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا ایک رب ہے جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو میں نے تمہیں ایک ماہ کو معاف کر دیا، دوسرا گناہ معاف ہو گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں ثم عامل ذنبا آخر، پھر تیسرا گناہ کیا، جی تیسرا گناہ کر کے پھر میرے دروازے پہ آ گیا۔ ادھر نہیں جاتا، وہ جو ابلیس کہتا تھا نا آ جاؤ، ادھر نہیں جاتا، آتا اسی دروازے پہ ہے۔ دہلیز ایک ہے، دروازہ ایک ہے، بارگاہ ایک ہے، اس سے چمٹ گیا ہے۔ تو کی خطائیں انسان تیسرا گناہ کر کے پھر وہی بات، اللہ کہتا قد غفرت لعبدی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ثم عمل ذنبا آخر، پھر چوتھا گناہ کیا، چوتھا گناہ کر کے پھر وہی مسئلہ ہے حدیث